ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. 3 اہم مہمان ہیں اور 2 اہم ایشو ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے چند باتیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ریاست کیا ہے؟ دنیا میں ریاست کسے کہا جاتا ہے؟ پاکستان میں ریاست کسے کہتے ہیں؟ ریاست کسے سمجھا جاتا ہے؟ ریاست کے حوالے سے میں نے دنیا کی 3 اہم ڈکشنری کو ریڈ کیا اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پروگرام سے پہلے کہ ریاست ایک منظم سیاسی اکائی ہوتی ہے جس کے 4 بنیادی عناصر ہوتے ہیں: مستقل آبادی یعنی پاپولیشن، متعین جغرافیائی حدود یعنی ڈیفائنڈ ٹیریٹری، اور حکومت یعنی گورنمنٹ، خارجہ و داخلی خود مختاری یعنی اقتدار اعلیٰ سوورنٹی. اب اہم ڈکشنری اس کو کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں؟ اب آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے، وہ کہتی ہے ریاست ایک ایسا سیاسی نظام یا ملک ہے جس کی اپنی حکومت اور قوانین ہوں. اچھا، کیمبرج ڈکشنری کیا کہتی ہے جناب؟ ریاست وہ منظم علاقہ ہے جس پر ایک حکومت کرتی ہے. اچھا جی، میریم ویبسٹر ڈکشنری جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ریاست ایک سیاسی طور پر منظم عوامی اکائی ہے جو ایک حکومت کے تحت کام کرتی ہے. سادہ الفاظوں میں جو ہم نے سمجھا کہ ریاست سے مراد ایک ایسا ملک یا نظام ہے جہاں ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے لوگ آئین اور قانون کے تحت حکومت کے ذریعے منظم ہوں اور وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج 2 اہم بیانات کو میں سامنے ڈسکس کروں گا اپنے مہمانوں سے. ایک چیف جسٹس اور پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بیان دیا ہے. بیان کیا ہے کہ ریاستی بالادستی آئین کے احترام سے ہی ممکن ہے، اور اگر جج انتظامی افسر اور سیاستدان جج بن جائے تو نتیجہ ملک کے حق میں نہیں. اب یہ چیف جسٹس صاحب کا بیان ہے اور میں یہ بھی معلوم کروں گا کہ پاکستان میں ریاست کس کو کہتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب کے بیان سے میرے مہمان کیا نتائج لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. دوسرا میرا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر جناب سیاست جناب رانا ثناء اللہ نے کل ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں. صدر وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان سمیت 5 بڑوں کا اعتماد سازی کے لیے مل کر بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ ملک کو مشکلات سے نکالا جائے. اس میں 4 نام تو آ گئے: آصف علی زرداری صدر، وزیر اعظم شہباز شریف، اس کے علاوہ عمران خان اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب. یہ سیاستدان اور حکومت. لیکن 5 بڑے کا انہوں نے کہا کہ 5واں بڑا جس کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ 5واں بڑا کیا ہے. اس ایشو پہ بھی بات کریں گے کہ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ممکن ہے، اور اس بیان کی اس میٹنگ کی کیا کامیابی ہو سکتی ہے نہیں. میرے پاس 3 اہم مہمان ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں. محمد زبیر، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی، سینئر صحافی، تجزیہ کار. آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. زاہد خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ تینوں گیسٹ ناظرین وہ ہیں جو سیاست کو اور ریاست کو، آئین کو اور جمہوریت کو اور اداروں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے محمد زبیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. زبیر صاحب، پہلے حصے میں پروگرام کے میں نے چیف جسٹس کے بیان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ریاستی بالادستی آئین کے احترام سے ہی ممکن ہے. اگر جج انتظامی افسر اور سیاستدان جج بن جائے تو نتیجہ ملک کے حق میں نہیں بلکہ خطرناک ہوگا. تو سر، اس ملک میں تو جس کی مرضی جو چلا جائے ڈومین میں تو ہے ہی نہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ مطلب مجھے تو سخت پریشانی بھی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بیان کس بیک گراؤنڈ میں دیا ہے.
مطلب جو بیک گراؤنڈ پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے وہ تو اتنا خراب ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، جس میں 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تو آئین کا بیڑا غرق ہو گیا، 27ویں امینڈمنٹ ہوئی آئین کا بیڑا غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، سپریم کورٹ سے اوپر ایک کورٹ بن گیا فیڈرل کورٹ، اور اس میں پھر جب وہ ایک ایگزمپشن دی گئی ون ٹائم. اچھا سر، میں یہ ذرا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ جی عدالت کا کام اور جج کا کام اپنا بتا دیتے جو آئین میں آلریڈی موجود ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ جج انتظامی افسر بن جائے اور سیاستدان جج بن جائیں تو نتیجہ ملک کے لیے بڑی خطرناک ہے، اس سٹیٹمنٹ کو ان کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے جو پہلے کچھ چیف جسٹس، جو کہ صحیح بات ہے، رہے جی، میرا خیال ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری ریسنٹ ہسٹری میں بہت سے چیف جسٹسز جو ہیں وہ انہوں نے سیاسی رول ادا کرنا شروع کر دیا تھا. اس میں اس حد تک تو ان کی بات صحیح ہے، چاہے وہ ثاقب نثار تھے یا عمر بندیال تھے یا قاضی فائز عیسیٰ تھے یا افتخار چودھری تھے، کہ وہ ایک جوڈیشری کو ایک اس ایکسٹریم پر لے کے چلے گئے جہاں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سیاستدان ہے اور وہ سیاسی فیصلے کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جب جج فیصلے کرے گا جس کی وجہ سے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف تھے یا پی ٹی آئی کے خلاف تھے بلے والے کیس میں، تو وہ تو بات ان کی صحیح ہے. تو اس کو انہوں نے ایز چیف جسٹس آف پاکستان جب وہ بنے تھے اس بیلنس کو ٹھیک کرنا تھا اور اپنے آپ کو جج بن کے امپوز بھی کرنا تھا. انہوں نے تو آ کے یہ کیا مثال کے طور پر کہ ایک نئی تاریخ لکھنی شروع کر دی کہ پاکستان میں ججز نے ایسے فیصلے دیے کہ جو جیتنے والی پارٹی ہے ان سے سیٹیں چھین کے، مخصوص سیٹیں چھین کے ہارنے والی پارٹی کو دے دی جائیں. مطلب یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ بجائے کہ وہ بیلنس کو ریسٹور کرتے اور ان کو نان پولیٹیکل اپنے آپ کو شو کرتے، انہوں نے تو پولیٹکس کا میں اتنا اپنے آپ کو اتنا زبردست اسٹرانگلی امپوز کر دیا، اور وہی جو ہم شروع سے دیکھتے رہے ہیں. اچھا زبیر صاحب، مجھے یہ بتائیے، یہ تو آپ نے جج کے حوالے سے بتایا کہ جج انتظامی امور میں انوالو ہو گئے، سیاست میں ہو گئے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاستدان جج بن جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا سیاستدان ان کو لگا ہے کہ جج بنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 27 امنڈمنٹ کے بعد ایگزیکٹو جو ہے وہ سپروائز کر گئی ہے، اس نے عدلیہ کو کھا لیا ہے. تو اور اس 27ویں ترمیم کے یہ بینیفیشریز ہیں اور 27ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سیاستدان جج بن جائیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے سر اس پہ تھوڑا سا مختصر، پھر میں جاؤں سر آگے. جی دیکھیں نا 27ویں امینڈمنٹ میں ہوا کیا. 27ویں امینڈمنٹ میں مطلب جو کانسیپٹ ہے انڈیپینڈنس کا جوڈیشری کی، کہ انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، اور یہ ضروری ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں، کسی بھی ملک میں، جمہوری ملک میں، کہ جی ایگزیکٹو کے تابع نہ ہو، ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ ہو. اب جو 27ویں امینڈمنٹ میں تو کلیئر کٹ کہہ دیا گیا، 26ویں امینڈمنٹ میں اتنا کلیئر کٹ نہیں تھا، لیکن 27ویں امینڈمنٹ میں تو اس کو بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ دا پرائم منسٹر آن دی ایڈوائس آف دا پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ دا چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. جب پرائم منسٹر اپوائنٹ کرنے والے ہیں تو ایگزیکٹو کے تابع ہو گئی نا، ایگزیکٹو کے تابع ہو گئی، اور پھر آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفرز وغیرہ بھی ایگزیکٹو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. تو سب کچھ اب ایگزیکٹو مینیج کرے گا، اور ایگزیکٹو ظاہر ہے جس طرح سے ہماری ایگزیکٹو ہے وہ خود ایک سٹولن مینڈیٹ پر بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. حفیظ اللہ نیازی صاحب، پاکستان میں ریاست کسے سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ کئی ڈیفینیشن باہر کی تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں پوچھنا چاہوں گا سر کہ ریاست سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا چیف جسٹس کے اس بیان کو جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ریاست کی تیلی جدت ہے، ایک خزانے ہیں، ایک لشکر ہے اور ایک تلک خدا ہے. باقی آپ اتنے جو پیرا مثال لگاتے ہیں اور جس کے قبضہ استبداد میں جیرو چیزیں ہیں وہی ریاست ہے، اسی کے پاس حدود میں یہ ہے ریاست. نظام پھر کیا ہوتا ہے؟
जमहूरियत नहीं है, कोई और है। आज से कोई 3000 साल पहले लोगों ने पाया है। तो ये मुख्य कैपिटल है अब उनको पहले, लेकिन रियासत जो है और करता जो खुदा जो है वो कब्जा इस्तेमाल में मुकम्मल बिला सूचना वो रियासत है। बाकी मुझे तो नहीं समझ आती कमल दूर फोड़ी ला रहे हैं ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम हो रहे हैं। तालिबान की तो अभी आप जुबान में खा दिए, उससे पीछे चले जाए तो आपको ग्लोबल कोर्ट नजर आएगी, उससे पीछे चले जाए तो इरशाद हसन कोर्ट नजर आएंगे। मतलब कौन सा आपका दरख्त है 1953 में आ जाए तो मुझे जस्टिस वजीर आ जाएगा। मतलब कौन से दरख्त जो है आपके पास अदालतों का वो एक माजी है क्या कहेंगे कि वो हमें मॉडल चाहिए। आईने पाकिस्तान के बाद भी जो कुछ होता है और जो कुछ करते रहे बस ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा। अलबत्ता ये है कि 27वीं आर्मी कभी या 26वीं ये अदालत के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग है कि जिसके अंदर खुद जो पार्लियामेंट है उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान के एक अहम स्कूल को जो कि हमारी है उसको इस्तेमाल की, उसकी शक्ल सूरत गैर तब्दील कर और तो जस्टिफाई भी करते रहेंगे, करना चाहिए क्योंकि इस वक्त उनको ये पता ही नहीं है अल्टीमेटली कानून जो भी बनाए उसके जुगल में सारे नजर आते हैं। आज इमरान खान और उसके रवाई टीम फंसे हुए हैं, इसके बाद अगली बारी जा रहे इमरान खान की बारी नहीं निकालते। इमरान खान से पहले भी रिटर्न थी, उससे पहले भी जो एक पूरा बारी को बुखार है इसे चल जाएगा। डॉक्टर साहब इस वक्त ये चीजें मेरा ख्याल है कि वोट इतने गंभीर दलदल बता हुआ है कि आप उसको पूछेंगे कि इस वक्त ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, भाई कोई कल सीधी नहीं है। कौन सी चीज है जो आपकी चल रही है? पार्लियामेंट होती है यहाँ पे जिसके अंदर इमरान खान कहता है कि मैंने इसे फैसला लेना। मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये जो दी है अफरीदी साहब के, क्योंकि इस हवा में सारे नंगे हैं और सब सारे नंगे हैं, सारे बरहन है, सारे पी गए जुर्म है। मुझे बता दे नाम ले, मैं बताता हूँ कि इसका क्या जराब है। पाकिस्तान पूरा धाम पहुंचोगे जो पाकिस्तानी 2500 लोग जो दलदल के अंदर धसे हुए हैं, बोलेंगे धसे हो वो क्या लोग धसे हो गए ऑपोजिशन जमात के अंदर है, पांच गली भी है कहीं से निकल के कहा। तो देखे क्राइसिस ये जिधर वो कहते हैं ना कि आपने कोई साल की पैदावार है, 2 साल की पैदावार है, इमरान खान की पैदावार है, तो में ऐसे को कहीं होता है कहीं से पैसा होता है कि शवाजी की हिम्मत मांगी है। वो मुस्लिम उम्मत से जो 70 साल पहले पाकिस्तान साहब गया था वो आज 2 डाउन हो चुकी नहीं। हमें आज चीन वहां पहुंचे तो उसकी तरक्की का सफर भी लोगों के साथ ग्राफ बना लें और आप आज खाने पड़े उसका भी ग्राफ बना लें कि इस वक्त किसी कितना कंट्रीब्यूट किया इस पे बैन हो सकती है। फार्म पर 47 ज्यादा भयानक का या आगे ज्यादा मैंने ये तो नहीं है कर सकते कटौती कहने के ऊपर आप 10वीं जमात किसी या पेपर में तो दे रहे कि 2 लोग कटौती ज्यादा पेश करें। तो चुनाचे क्राइसिस ये है कि असल बात इस वक्त यही है कि इसमें इस सारे धाम पहुंचे हुए हैं। लोग कहते हैं कि किसके हाथ पे हम अपना लहू तलाश करें मुबलक। यहाँ में तो हर जगह यही आलम है और इस वक्त तुम ये देखें दीदी आप पाकिस्तान में वो कैसे भाग पाएगा। 3, 4, 5 साल आराम से गुजर जाएंगे, इसे गुजर जाएंगे कि जवाहर के भी आउट ऑफ सब गुजर गए थे, मुशर्रफ के भी आउट ऑफ गुजर गए थे, अयूब खान के भी आउट ऑफ गुजर गए थे। इसमें कोई बिलाव है लेकिन क्या काम हो रहा और फिर क्या हमने निकाला है सबको। अयूब खान को मैंने निकाला तो जवाहर को बेनजीर निकाला, मुशर्रफ को नवाज शरीफ को बेनजीर निकाला, बाजों को हमने निकाला। ऐसे ये कि वो कहता है बुखारी कह रहे खुद उठता है अहमद बर्बाद होता है, कोई महमद नजीब क्यों शाह जाना शाह कहता है, बुखारी कह खुद उठता है खुद बर्बाद। ये छोटा सा मामला होता है और उसके बाद पूरा निजाम है भी बोझ रहते, लेकिन तुझे कई दफा अच्छा होता है जो हम नीचे कहते हैं तजुर्बा कर चुके हैं कि कई दफा जब हम किसी निजाम को जमीन बोझ करते हैं तो मुमलिकत साथ तो पाले हो जाती है।
मुझे अपने यकीन है कि तो मुमलिकत साथ तो भाग हुए जितने लोग हैं, ठीक है, किसी पूछे ना कि पाकिस्तान के लिए अगर उनके साथ छोड़ा पड़े, अपने उधर छोड़ा पड़े, अभी माली छोड़ी पड़ी, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे भाई? पाकिस्तान और गरीब आवाज में मेरा नाम है, आप धक्के खाते फिरे। इनको पाकिस्तान चाहिए जहां पे हुकूमत चाहिए, ठीक, और जो मुल्क हुकूमत देता है उसी मुल्क के रजिस्ट्री लगा के रखी है, उसी का बाजा मिला के रखा हुआ है, बाजा मजरब है। ठीक, ठीक है। जाहिद खान साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। सर जाहिद साहब, हम पढ़ते हैं कि आइन की पारसदारी जो है ना बहुत ही अहम है, आइन बहुत अहम है, और आइन में जो 3 पिलर हैं जो बहुत ही मजबूत कहा जाता है कि जनाब पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये तीनों के अपने अपने इख्तियारात हैं और ये तीनों बेस करते हैं। लेकिन सर इस मुल्क में हम ये जब देख रहे हैं, हालांकि आप कैसे देखते हैं चीफ जस्टिस के बयान को, रियासत, आप पाकिस्तान में रियासत किसको समझते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि इस किस्म के बयानात तो आते हैं लेकिन हम कानून बनाने वाले और कानून को आपके नाफिज करने वाले और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और कानून तोड़ने वालों का गठजोड़ देखते हैं, चारों का, तो फिर इस मुल्क में रह क्या जाता है सर, बताएं ना। और फिर इस किस्म की स्टेटमेंट भी हम सुनते हैं, तो कितना जस्टिफाई करता है ये स्टेटमेंट, क्या कहेंगे सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि आपने तो रियासत की डिफिनेशन की तो बात कर ली और हकीकत भी वही है जो आपने बता दिया। अब बात यही है कि रियासत को चलाए कैसे या रियासत चले कैसे, उसके लिए फिर आइन की जरूरत होती है। जिस तरह आपने कहा कि 3 चीजें हैं, आइन है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, 4 है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें, आप मुझे अब बता दें कि इस मुल्क में 34 साल बगैर आइन का रहा है। अयूब खान का माशाल्लाह देखो 12 साल का, ज़ियाउल हक का देखो या परवीन मुशर्रफ का देखो, ये 34 साल तकरीबन इस मुल्क में तो आइन रहा नहीं है। और जो भी रहा वो टूटा फूटा, जो सियासतदान बैठे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे बता दें कि रियासत की जिम्मेवारी तो कोई है ना, उस जिम्मेवारी में हम जो हम कहते हैं कि आइन पे और आइन की अमलदारी चाहिए और उस पे पार्लियामेंट, तो ये किरदार तो पार्लियामेंट को अदा करना होता है। अगर हम पार्लियामेंट के मुतालिक ये बात करते हैं कि ये 47 का पार्लियामेंट है और हम इसको नहीं मानते हैं और फिर हम बैठते भी है उसी के अंदर, फिर मराहत भी लेते हैं, फिर कैसे होगा? नहीं, 2 बातें तो नहीं हो सकती ना, एक बात हो सकती है, या ठीक है या गलत है। अब उसको तीसरी बात तो कोई दर्जा तो दे ही नहीं सकते। इस पार्लियामेंट के अंदर आपने जुडिशरी की बात की कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बयान दिया है वो जिस तनाजुर में दिया है, लेकिन आप मुझे बता दें कि ये आप पहले बार हो रहा है इस मुल्क में जुडिशरी। आपने साकिब निसार को देखा, उसने क्या नहीं किया था। आपने यहाँ तक देखा कि वो जस्टिस सदीकी साहब को वो कहता मुझे क्यों निकाला, वो किसने निकाला? साकिब निसार ने कहा मैं क्यों निकाला था हाई कोर्ट का, इसलिए निकाला था कि ये जो हमारा कि उसने कहा था कि आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है और अगर आपने नहीं देने तो हाँ हमारा 2 साल का वो जाया हो जाएगा, मेहनत जाया हो जाएगा। तो अगर ये चीज आज गलत है तो ये कल भी गलत था और आज भी गलत है। और इस गलती का ये तरीका नहीं है कि इस तरीके से हल किया जाएगा। ये तरीका तभी होता है, देखिए मैं हमेशा के लिए 18 अमेंडमेंट की बात करता हूं क्योंकि मैं उसमें खुद बजाते खुद बैठा था और वो उसमें 9 महीने उस पर बहस हुई। 73 की कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, इस सियासतदानों ने मिलकर बैठ के बनाया था ना। इस मुल्क का बगैर आईनी पाकिस्तान पर आइन दिया, फिर उसी आइन को जो डिक्टेटर ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया, फिर इसी पार्लियामेंट ने मिल बैठकर ऐसे आपस में सर जोड़ के उसका रास्ता निकाल दिया और 18 अमेंडमेंट कर दिया जो आइन को बहाल किया गया। आज फिर हमें इतराजात है, मतलब हमें है या किसी को गए कि 26 गलत हुआ या 27 गलत हुआ, चलो बकौल उनकी के गलत हुआ, उनकी मेरे नजदीक इसलिए कि आईनी अदालत की जरूरत थी हमारे मुल्क की, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा के लिए आइन के ऊपर बहुत ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आईनी कोर्ट हो के ताकि आइन का मामला वो देखे। लेकिन बहरहाल जिनको इतराज भी है और गलत भी वो समझते हैं, तो क्या आज इमरान खान
ये केस के ये नहीं कहेगा कि ये चोर है, डाकू है, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता हूँ। तो ये सियासतदान अगर एक दूसरे को ये बात करेंगे तो मुझे तो इसके कोई परिस्थिति तो नहीं आएगा, न ये इस आइन को ठीक करेगा, न इस पार्लियामेंट को ठीक करेगा, न इस कानून को, न रियासत को ठीक करेगा। ये हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि वो अभी कैपेसिटी नहीं है सियासतदानों की। मैं एक जरूर बात करूंगा, इसलिए कि मैंने 40 साल सियासत किए, मैंने पूरा जितनी भी तहरीक इस मुल्क के अंदर चली, मैं उसी हर तहरीक का हिस्सा रहा हूं। मैं उसमें अपने पार्टिसिपेट एक सियासी वर्कर की वो किया है। मैंने आज तक डॉक्टर साहब ये नहीं देखा कि कोई भी देखें, आपने कहा था कि एग्जीक्यूटिव भी रियासत का हिस्सा है। आप मुझे बता दें, जो 4 सूबे हैं हमारे, ये 4 सूबों के 4 चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, ये रियासत का हिस्सा है। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव उठता है और वो कभी अटैक करते पार्लियामेंट के इस्लामाबाद पे, देखिए, और तारीख अजीब सी है कि हमेशा के लिए तहरीक चलते, तहरीक हर एक का हक है, एहतजाज करना हर पॉलिटिकल का हक है। लेकिन ये मैंने पहले बार देखा है कि या तो परवेज खटक साहब था तो वो अटैक्स कर रहा था उस पे, या उसके बाद गंडापुर था तो वो अटैक्स कर रहा था, या हमारा ये अभी जो नया चीफ मिनिस्टर आया उसने सूबे के जो अवाम ने मैंडेट दिया उसको बलाय ताक रखा है। अब मुझे बता दें कि आइन में कहाँ है दर्ज है कि एक मोबिलाइजेशन एक हुकूमत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ समझे, एक चीफ मिनिस्टर करेगा या चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, एक सूबे का करेगा, किसी की कोई भी करेगा। तो ये गलत है, ये गलत रिवायात हम कायम कर रहे हैं। कल कोई और क्या शहबाज शरीफ साहब आइन पे अमल कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब आइन पे अमल कर रहे हैं? क्या आसिफ अली जरदारी साहब आइन पे अमल कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंटेरियन आइन पे अमल कर रहे हैं? क्या बहुत सारे इदारे आइन पे अमल कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक KPK का वजीर आला नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं? सर, मैं तो डॉक्टर साहब आप अपने ठीक सवाल आपने उठाया। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी करता है तो गलत करता है। लेकिन आप मुझे बता दें कि जब पार्लियामेंट नहीं करता है तो फिर तो पार्लियामेंट खत्म ही है। फिर तो ये जो लोग यही कहते हैं कि जी हम इस हुकूमत को नहीं मानती है पार्टी से, उनको तो वो फिर क्यों असेंबली में बैठे हैं, क्यों मराहत ले रहे हैं? वो छोड़ देना तो ये जो बकाया भी खत्म हो जाएगा, ये शहबाज शरीफ भी गिर जाएगा, अगर जरदारी साहब है तो वो भी गिर जाएगा। अगर हम बैठे हुए हैं और हम नहीं, आप एक तरफ जा रहे हैं, मैं यहाँ पे मैं एक तरफ, आप सर एक तरफ आप जा रहे हैं। आप देखिए इमरान खान को और उनकी पार्टी को तो हिट कर रहे हैं, मेरा काम है मैं काउंटर जरूर करूं। चले सर, वो फॉर्म 47 की कहने के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जब जीते नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब हार गए, वो पार्टी जो हारी हुई पार्टी है उसने कैसे जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा हलफ उठा लिया? कैसे उन्होंने आकर हुकूमत का हिस्सा बन गए? आप उधर भी तो आए। हाँ, उधर भी आए। डॉक्टर साहब 2018 में जो 2018 में जब RTS फेल किया गया, वो भी गलत है, और खुद वो बता वो भी गलत है वो भी गलत है सर, मैं वो भी गलत है। अब इधर का बताएं तो डॉक्टर साहब प्लीज, तो आप फिर सबकी बात करें ना सर, सबकी। मुझे तो प्लीज आप मेरे बात को सुने ना, मैं तो बात कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे बात को समझ नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तब ये जो सारी खराबियां हैं, ये तब मुमकिन है कि सारे सियासतदान मिल बैठकर इसका कोई रास्ता ढूंढे। अगर आप नहीं करेंगे तो यही होगा। मैं कहूंगा आपने गलत किया, तो आप कहेंगे मैंने गलत किया, तो ये तो चीज तो चलती रहेगी। फिर तो जिस तरीके से जा रही है, मैंने क्या वो वन साइडेड की बात आपने गलत किया डॉक्टर साहब। मैं वन साइडेड बात नहीं करता हूं। मैंने तो यही कहा कि आपने कहा कि देखिए 27वीं तरमीम हो या 26वीं तरमीम हो, इस पार्लियामेंट ने पास किया, गलत पास किया या पार्लियामेंट ने गलत किया वो अलग बात है, लेकिन पास तो पार्लियामेंट नहीं किया ना। इस पार्लियामेंट के सही तरीके से आया हुआ है या गलत तरीके से आया हुआ है, बैठा हुआ है पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट के लिए बैठने के बाद तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो आइन में अमेंडमेंट करे। अगर नहीं है तो ये मैंने जब आपसे बात की कि वो इस्तीफा दे दे, इसलिए नहीं है सर। आपने सर आइन पार्लियामेंट को मदर पिदर आज़ादी नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर की को तब्दील नहीं कर सकता।
وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ختم نہیں کر سکتا, وہ اسلامک پروویژن کو ختم نہیں کر سکتا, وہ انڈیویجول کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا. سر ہر چیز نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس کہ وہ جو چاہے کر دے. کل اعلان کر دے پارلیمنٹ کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا سر پارلیمنٹ اگر کر دے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو 26 امینڈمنٹ تو ہو گیا, 27 اس پہ تو عمل ہو رہا ہے, چل رہا ہے نا, یہ چل رہا ہے نا کہ نہیں چل رہا ہے؟ اگر نہیں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے بات سے میں اتفاق کروں گا, لیکن ایک چیز چل رہا ہے, پارلیمنٹ نے پاس کیا. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ پارلیمنٹ غلط کیا, لیکن جس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کو غلط سمجھ رہے وہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہ یہ کہے نا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم نہیں بیٹھتے ہیں. ایک راستہ بن جائے گا جو آپ اور میں آج بات کر رہے ہیں, بات ختم. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ مراعات لے رہے ہیں, مراعات کے لیے بیٹھے ہو اور پھر آپ کہتے کہ یہ غلط ہے, تو پھر یہ تو غلط ہی بات ہے نا, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. موجودہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی, بہت سارے لوگ اس بات پہ بالکل کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا جوڈیشل سسٹم تباہ ہو چکا ہے, اور جب جوڈیشل سسٹم تباہ ہوگا تو سیاسی عدم استحکام ہوگا, اور اگر سیاسی عدم استحکام بہت بری طریقے سے تباہ ہو رہا ہو تو پھر معاشی بحران بہت زیادہ ہوگا, اور جب معاشی بحران زیادہ ہوگا تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس پر کئی لوگوں کی تھی کہ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے, کیسے ہو, کیونکہ کئی اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں. کل جناب سیاسی مشیر وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے, اور یقیناً یہ ان کا انڈیویجول بیان نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے. بیان تو بہت بڑا ہے, میں اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, نواز شریف اور عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں سمیت 5 بڑے اگر مل کر بیٹھیں اور اعتماد سازی کریں تو ملک مشکلات سے نکل سکتا ہے. 4 کا تو نام انہوں نے لیا, 5ویں کا نہیں لیا. تو میں سب سے پہلے زبیر صاحب کی طرف آتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اس اسٹیٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہے, کیا یہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے, اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ 5واں آپ کس کو سمجھتے ہیں, ان کا کیا اشارہ ہے, اور کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہائیبرڈ نظام ہے اور اس وقت حکومت میں اہم کردار ان کا ہے, ان کو مائنس کیے بغیر کیا اس قسم کے مذاکرات سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی اس قسم کی تجویز لے کے آتے تھے کہ سارے بڑے بیٹھ جائیں اور اس سے پھر پاکستان کے بارے میں ہم نے آگے کیسے چلانا ہے, جو جس کی غلطی ہے اس کو اون کریں. سم تھنگ آن دا لائنز آف ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن جو کہ ساؤتھ افریقہ میں بنا تھا. بٹ اس وقت میرا شاہد خاقان عباسی سے بھی یہی تھا کہ اٹس اے نان سٹارٹر, کیونکہ شاہد خاقان عباسی ظاہر سی بات ہے وہ ان کی عہدہ پر نہیں بیٹھے تھے جہاں آج رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں. سو آپ نے صحیح کہا, جو رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رانا ثناء اللہ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ایک تو اعتراف ہے کہ یہ جی ملک سسٹینیبل نہیں ہے, اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے آج چل رہا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملک ہوتا کس کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ہے. باقی آپ ریاست, عدلیہ جو بھی بحث کرتے رہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 25 کروڑ عوام کو کسی نظام سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. یہ نظام ظاہر سی بات ہے اتنا انپریڈکٹیبل ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوئے گی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, بالکل کلیئر ہے. اور یہ یونیک ہے پاکستان اس حیثیت سے. اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک کو دیکھ لیں, چاہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں, یورپ میں جتنی بھی ہیں ڈیموکریسیز ہیں, ایک کنسسٹنٹ سسٹم چل رہا ہے, ایک پروسیس ہے جس سے ایک جو حکومت ہے دوسری حکومت کیسے تبدیل ہوگی. اسی طرح سے جو مڈل ایسٹ میں ہمارے ہاں جو کنگڈمز ہیں یا اس قسم کا ماحول ہے وہ ہے تو کنسسٹنٹ. مجھے اور آپ سے اس کو ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے بٹ کنسسٹنٹ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. چائنا از اے 1 پارٹی اسٹیٹ, کنسسٹنٹ ہے, سب کو پتہ ہے. انڈیا از اے ڈیموکریسی, سب کو پتہ ہے. وہاں ٹرانسفر آف پاور کیسے ہونی ہے سب کو پتہ ہے. پاکستان میں پتہ ہی نہیں.
ایوری فیو ایئرس ہم یہی چیز ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیسے جائے گا. آج بھی جو بھی نظام لایا گیا ہے, چاہے وہ 26 امینڈمنٹ کے تھرو ہے یا 27 امینڈمنٹ کو, وہ زاہد خان کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم ایک دن امپلوڈ ہوگا, سب کچھ گر جائے گا, جیسے پہلے ہوتا رہا, جیسے ایوب خان کے زمانے میں ہوا, جیسے یحییٰ خان, جیسے ضیاء الحق, جیسے مشرف. پھر آپ اس کو بیٹھ کے, ابھی زاہد خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ جو 18ویں امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ کس لیے کی گئی تھی, اس سسٹم کو درست واپس 1973 کانسٹیٹیوشن کی طرف, اور وہ بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے. Why do we put the country into such a difficult situation every few years? تو اس حساب سے وہ جو انہوں نے تجویز پیش کی ہے, 5th فریق ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, بڑا کلیئر ہے, نام نہ لینا ان کا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ. مطلب کم سے کم میں تو یہی سمجھتا ہوں, اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ 5 فریق کی جب وہ بات کر رہے ہیں, 4 کو انہوں نے نام لے دیا, 5ویں کا نام نہیں لیا, بٹ اس کا مطلب ظاہر ہے ہی ہے. کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر یہ تجویز حکومت کی طرف سے آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس میں نواز شریف نے کچھ نہیں کرنا بیٹھنے کے لیے, شہباز شریف نے کچھ نہیں کرنا, زرداری صاحب نے کچھ نہیں کرنا, اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کرنا. جس کو کرنا ہے, جس کو بلا کے جس کو بٹھانا ہے, وہ تو عمران خان ہے. تو ایک تو, اور دوسرا اعتراف جو ہے جس میں بہت بڑا اعتراف ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اتنی سخت سزائیں ملی ہیں. اگر وہ اتنے ریلیونٹ ہیں, جو رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹھنا ان 5 بڑوں میں یا 4 بڑوں کے ساتھ پاکستان کے لیے اہم ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جایا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی آپ پھر اس طرح سے پھر آپ تو ملنے نہیں دیتے ہیں, آپ تو ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتے ہیں. آپ تو جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے کہ جی جو بھی جس طرح سے بھی آگے جدوجہد چلے گی محمود ارچک سے ہی چلائیں گے, آپ محمود ارچک سے ہی کو نہیں ملنے دیتے, آپ پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیتے. تو پہلے تو وہ تو آسانی آپ پیدا کریں. اتنا بڑا آپ ایک پیغام لے کے آئے ہیں, سو میں تو ویلکم کروں گا. اگلے ہفتے بیٹھ جائیں سارے 5, پورا پاکستان دعائیں کرے گا کہ یہ 5 جب اندر بیٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے اچھا طے کر کے باہر نکلیں گے تو بڑا زبردست ہوگا. لیکن طے کیا کرنا ہے؟ طے بھی بڑا آسان ہے, میرے حساب سے تو بہت ہی آسان ہے. اور عمران خان یہ تجویز دیں گے, باقی مجھے نہیں پتا کہ وہ اس تجویز پر ایگری کریں گے یا نہیں, کہ پاکستان شوڈ بی رن اکارڈنگ ٹو دا 1973 کانسٹیٹیوشن. اس کی ایک بنیادی چیز ہے, پاکستان ول بی گورنڈ بائی دا ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان. کیا وہ آج حقیقت ہے؟ نو. تو اس کو درست کرنے کے طریقہ ہے, اور پھر پرماننٹ طریقے سے درست کرنے کا طریقہ ہے. پاکستان از ناٹ اے لیبارٹری کہ جہاں اس کا ہر تھوڑے سالوں کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ہو, اور پھر وہ ہائیبریڈ 1.0, پھر ہائیبریڈ 5.0, پھر اس کے بعد مشرف کا ایک ڈکٹیٹرشپ آ جائے, یا اس سے پہلے کیئر ٹیکرز آ جائیں, اس سے پہلے ضیاء الحق ایکسپیریمنٹ کر کے چلے جائیں. ہم ان کو مذاق ہے. کون سی کنٹری دنیا کی ہے جیسے پاکستان ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. آج سے 40 سال پہلے یہ ساری کنٹریز ہمارے سے پیچھے تھی. کمبوڈیا, ویتنام, انڈیا, بنگلہ دیش, ملائیشیا, انڈونیشیا, آج وہ ساری ہمارے سے آگے ہیں, اور آگے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہر لحاظ سے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان ان سب ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ الٹریسی ہے. پاکستان میں ان سب ممالک کے مقابلے میں صحت کا فقدان ہے. ان سب کے مقابلے میں پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے سب سے کم ہے. ان سب کے مقابلے میں پاکستان کی جو معیشت ہے سکڑ ہوئی ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اس کو آپ بھنور کو اگر ایسے سمجھتے ہیں کہ چلاتے رہیں گے تو نہیں چل سکتا. اچھا زاہد خان صاحب, میں اسی ایشو پہ آتا ہوں. پہلے جو باتیں ہوتی تھی کہ جناب مذاکرات ہونا چاہیے, پارٹیوں کے درمیان بات کی جاتی تھی, حکومت پی ٹی آئی کو دعوت دے رہی ہے, فلاں کو دعوت دے رہی ہے, ہونا چاہیے. لیکن سر یہ جو آیا ہے یہ تو بہت بڑا بیان ہے. اس میں خاص طور پہ 3 آدمیوں کے انوالومنٹ کی بات کی گئی ہے. وزیر اعظم اور صدر کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن نواز شریف کو آپ کو انڈکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یعنی جو 5ویں طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ, اس کو بھی اس مذاکرات کا حصہ بنانے کی بات کی گئی ہے. اور عمران خان کو, پارٹی کو نہیں, عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آئیے. تو کیسا یہ آپ کا سولوشن ہے سر؟ میرے پاس 4-5 منٹ ہے آپ کے لیے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑی بات ہے کہ خیر وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کی وضاحت کرتے کہ اس نے کس طریقے سے کیا, لیکن ایک بات واضح ہے
کہ اگر ہم آج کوئی بھی پارٹی کہتے کہ میں پوتر ہوں تو پوتر یہاں کوئی نہیں ہے. آپ کو علم ہے کہ 2011 میں عمران خان صاحب کی پارٹی کس سے لانچ کی. 2013 جس طرح نیاز صاحب نے کہا 2013 سے ٹھیک ٹاک الیکشن ہوا تھا اور آگے حکومت چل رہی تھی. 2014 میں دھرنا کس کے کہنے پہ دیا گیا تھا؟ ایمپائر کون سا ایمپائر تھا کہ انگلی اٹھائی گی؟ تو یہ غلطیاں تو ہم کر چکے. اور پھر جب وہ زبیر صاحب کہتے کہ اس کو سزائے دی، تو نواز شریف کو جو سزا ملی تھی وہ کس بات پہ ملی تھی؟ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا. وہ کس کے کہنے پہ یہ جج صاحبان نے ہٹایا؟ اس کے بعد اس کو اس کا اور اس کے بیٹے دونوں کو لندن میں اس کی بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا، اس کو دونوں کو جیلوں میں ڈال دیا. اور پھر یہ کہا کہ جی امریکہ میں تقریر کر رہا ہے کہ جی میں آپ سے اے سی اتاروں گا، آپ سے پنکھے اتار دوں گا. تو کون سا اچھا کام کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہ جب میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ہمیشہ کے لیے جب بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اس باتوں میں جائیں تو یہ باتیں تو بہت ہر ایک نے اپنا اپنا دور میں بہت کچھ کیا ہے. اور ابھی بھی اگر اس ملک کو ہم نے بچانے دیکھے سیاسی استحکام تو اس ملک میں ہونا چاہیے. اگر رانا ثناء اللہ نے کیے تو میں تو آپ کے ڈاکٹر صاحب کئی پروگرام میں آیا ہوں، میں نے یہ کہا کہ ڈسکشن کے علاوہ ڈائلاگ کے علاوہ مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. آپ گواہ ہے کہ میں نے کئی بار یہ کہا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ان چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں اور اس ملک کے لیے کوئی راستہ نہیں چنتے اور کوئی راستہ سے نہیں نکالتے ہیں تو یہ ملک اسی بور میں پھنسا رہے گا. اس لیے اگر رانا ثناء اللہ نے کوئی بات کی اور وہ اگر نواز شریف کے کہنے پہ کی یا کسی کی نہیں، جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی اور اس کے بٹائے تو عمران خان تو سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو شاید وہ اس کی خوشی کے لیے کیا ہو کہ وہ بھی بیٹھ جائے. تو اگر وہ بیٹھ جائے، لیکن دیکھیں حل نکالنا چاہیے، کوئی بھی حل نکلے. کیونکہ اس وقت جو ملک جس طریقے سے چل رہا ہے، دیکھیں معیشت اپنی جگہ کڑی ہے، لیکن یہ اس ملک نے کئی وقتوں میں ٹیک اپ کیا. نواز شریف کی 2013 میں دیکھیں، میں اس کی پارٹی میں اس وقت نہیں تھا لیکن اس نے ٹیک اپ کیا تھا. 90 میں بالکل بھی کیا تھا. لیکن جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کہتے یا جس کو کہتے ہیں ان کو گوارا نہیں گزرا، وہ رک گیا. اب 2014 میں اسی چیز کو پھر دہرایا گیا. اب چلو ابھی بھی جو کچھ ہوا 2018 میں جو الیکشن ہوا اس کا بھی آپ کے سامنے ہے، وہ کون سا صحیح الیکشن تھا. تو جگہ اگر ہم سارے سیاستدان اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بھی سہارا دے، ہم اس پہ بھی بیٹھے، حکومت میں بھی بیٹھے اور پھر ہمیں لیجسلیشن میں ان چیزوں میں ہمارا ساتھ دیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ اگر ان پانچوں کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتے تو تب حل ہونا چاہیے. لیکن اگر ان سے نہیں ہوتے تو میرے جو اپنی سیاسی کارکن کے ناطے میں تو ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا اہم ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کے جو صورتحال ہے اس وقت، جو آئین کی مشکلات ہے یا جوڈیشری کی مشکلات ہے یا ملک کے یا 25 کروڑ عوام کے لیے مشکلات ہے یا ہماری معیشت کی مشکلات ہے یا ہمارے عدم سیاسی استحکام کا حالات ہے، تو یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں اور اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے. اس طرح کے 18 امینڈمنٹ میں ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت آنا اپنا ختم کرنا ہوگا. اگر انا میں کوئی رہے اور وہ کہتے نہیں میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، میرے جس سے بات کرنی ہے میں اس سے بات کروں گا، تو پھر تو یہ مسئلہ اسی طرح بگڑتا رہے گا. ٹھیک ہے، کوئی حل نہیں ہوگا. حل نہیں ہوگا. آج بھی ڈاکٹر صاحب میں آج بھی سمجھتا ہوں، بہت شکریہ، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس ملک کو اس بمور سے نکال سکتے ہیں. یہ میرا یقین ہے، میری امید ہے نکال سکتی ہیں. بہت ضروری سر، بہت صحیح کہا آپ نے. زاہد خان صاحب آپ کا شکریہ، حافظ اللہ نیازی صاحب آپ کا شکریہ، محمد زبیر صاحب آپ کا شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.